بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی نکہتیں۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ ایک پیغمبر جن کی تحدید اسرائیلی روایات میں یوشع ابن نون کے طور پر کی گئی ہے، عسکری مہم پر تھے۔ طویل جد و جہد کے بعد فتح مندی کا ماحول بن گیا تھا کہ روز جمعہ کے سورج کا اجالا شام سیاہ کا شکار ہو گیا۔ آئندہ کل ہفتہ تھا۔ شریعت وقت کے مطابق وہ اگلے روز یعنی سنیچر کے دن شمشیر و سنان کا معرکہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے آفتاب کو تو یہ کہہ کر نظر انداز کیا کہ تو غروب پر معمور ہے اور میں قبل از غروب بساط کروفر لپیٹنے پر معمور ہوں۔ پھر براہ راست مالک امر و خلق کو مخاطب کیا اور یوں عرض گزار ہوئے: اے رب کائنات، علم فتح نصب ہونے تک غروب شمس موقوف فرما۔ یہ مناجات مقبول ہوئی اور فتح مندی تک سورج غروب نہیں ہوا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے مطابق اسی موقع پر دوسرا معجزہ بھی رونما ہوا۔ کہتے ہیں کہ مال غنیمت یکجا کر دیا گیا۔ حسب دستور آسمانی آگ کا نزول ہونا تھا، لیکن طویل انتظار پر بھی تخلف جاری رہا۔ پیغمبر کو فکر دامنگیر ہوئی کیونکہ آگ کا نزول ہی قبولیت کی علامت تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی نے مال غنیمت میں دست درازی کی ہے اور خائن کی نشاندہی کے لیے میرے پاس طریقہ کار ہے۔ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اس تدبیر کے دوران ایک نمائندے کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ خائن تمہارے قبیلے میں ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس قبیلے کے تمام لوگوں کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا۔ اس اثنا میں 2 یا 3 افراد کے ہاتھ پھنسے۔ پیغمبر نے مال خیانت حاضر کرنے کا حکم دیا اور اس طرح گائے کے سر کے برابر سونا برآمد ہوا۔ اسی وقت قبولیت کی آگ آئی اور اموال غنیمت کو خاکستر کر گئی۔ حوالہ بخاری، حدیث نمبر 3124۔ یہاں پہنچ کر علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ کو امام مالک علیہ الرحمہ کے دور کا ایک روح فرسا اور عبرت انگیز سچا قصہ یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مردہ خاتون کو غسل دیا جا رہا تھا۔ اس دوران ایک سیاہ بخت خاتون نے طعنہ دیا اور بدکاری کی تہمت لگائی۔ نیز وہ اتنے پر قانع نہیں ہوئی بلکہ ہاتھ سے لاش کی سرین پر مارا بھی۔ اس اقدام پر قدرت کا پیمانہ حلم لبریز ہو گیا اور اس کا ہاتھ وہیں چسپاں ہو گیا۔ اولاً خواتین نے ہاتھ جدا کرنے کی کوششیں کیں لیکن بے سود۔ معاملہ حاکم تک پہنچا۔ فقہا نے مختلف آراء دیں۔ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹنے کی بابت بھی سوچا گیا، جبکہ دوسرا موقف یہ تھا کہ مردہ کی بنسبت زندہ کے اعضاء کی حرمت زیادہ ہے۔ حاکم مدینہ نے آخر امام مالک علیہ الرحمہ سے رجوع کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی کے ہاتھ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ مردہ خاتون حد قذف کی طالب ہے، کیونکہ دوران غسل زندہ خاتون نے جو تہمت زنا عائد کی تھی وہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ چنانچہ مذکورہ خاتون کو 80 کوڑے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی 80 کا عدد پورا ہوا، ہاتھ آزاد ہو گیا۔ حوالہ ارشاد الساری، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم۔ کشف و کرامات کی تضحیق کرنے والا کم نظر ظاہر بین گروہ سلف صالحین سے منسوب ان مثالوں اور حوالوں کو سامنے رکھے اور جرأت بیجا کی